اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور اوک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ششم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے نیکی کا بدلہ۔ اس لیکچر میں سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی اور اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں، لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے سریر خامہ نمبر 1 کی کتاب کا صفحہ نمبر 10 نکالیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سبق کے مصنف کا نام کیا ہے۔ سبق کے مصنف کا نام ہے اے حمید اور سبق کا نام ہے نیکی کا بدلہ۔ کسی جنگل میں ایک خرگوش اپنے ننھے بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ اس گھر میں آرام کی ہر شے تھی، سونے کو نرم گھاس کا بچھونا، پینے کو پانی سے بھرا مٹی کا پیالہ۔ خرگوش کا ننھا بچہ بڑا شرارتی تھا، ذرا دیر کو گھر میں نہ ٹکتا۔ اس کے سر پر سیر سپاٹے کی دھن سوار رہتی، کبھی ندی کنارے تتلیوں کا پیچھا کرتا، کبھی کھیتوں میں جا کر گاجریں کھاتا۔ خرگوش اسے بہت سمجھاتا، کہتا بیٹے گھر سے دور مت جایا کرو، جنگلی جانور تمہیں پکڑ لیں گے۔ ننھے خرگوش پر باپ کی نصیحت کا بہت کم اثر ہوتا، ہمیشہ من مانی کرتا۔ ایک بار جنگل میں بارش نہ ہوئی، پیڑوں کے پتے سوکھ گئے، گھاس خشک ہو کر جل گئی۔ خرگوش نے گھر میں جو گاجریں جمع رکھی تھی وہ ختم ہو گئیں۔ بھوک نے ستایا تو بیچارہ خرگوش گاجروں کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے ذرا دیر لگا دی۔ ننھے خرگوش کو بڑی بھوک لگی تھی، وہ اپنے گھر سے خوراک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کھیت بھی سوکھ چکے تھے۔ آخر ننھے خرگوش کو ایک گاجر مل گئی۔ اس نے سوچا گھر چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا، آدھی اپنے باپ کو دوں گا۔ ننھے خرگوش نے ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا، ایک دبلی پتلی ہرنی سامنے آ گئی اور بولی، بھائی میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، یہ گاجر مجھے دے دو، میں اپنے بھوکے بچوں کو کھلاؤں گی، میرے بچے تمہیں دعا دیں گے۔ ننھا خرگوش خود بھی بھوکا تھا، لیکن اسے ہرنی کے بچوں پر ترس آ گیا۔ اس نے گاجر ہرنی کو دے دی۔ جو ہی ننھے خرگوش نے اپنی گاجر ہرنی کو دی، ہرنی اسی وقت سنہرے تاج والی پری بن کر سامنے آ گئی اور کہنے لگی، تمہارے دل میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بڑی ہمدردی ہے، میں تم سے بڑی خوش ہوئی ہوں۔ ننھے خرگوش کو پری نے تر و تازہ میٹھی گاجروں سے بھری ہوئی چھوٹی سی ٹوکری دی اور کہا، کبھی بھی مشکل وقت میں ننھے خرگوش کے کام آئے گی۔ ننھا خرگوش ٹوکری لے کر گھر آ گیا۔ اس نے اپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ کچھ روز ٹوکری والی گاجروں پر گزارا ہو گیا، آخر وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تب بڑے خرگوش نے کہا، بیٹا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا، میں دوسرے جنگل میں خوراک کی تلاش کو جاتا ہوں، تمہارے لیے کچھ پھلیاں رکھے جا رہا ہوں۔ جاتے ہوئے خرگوش نے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ اندر سے دروازے کی کنڈی لگائے رکھنا، چاہے کوئی آئے دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ خرگوش چلا گیا۔ ننھے خرگوش نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ جنگل کے جانوروں کو جب پتہ چلا کہ خرگوش گھر میں اکیلا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے، بولے بڑا اچھا موقع ہے، چلو چل کر خرگوش کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، پھر مزے سے اسے کھائیں گے۔ سب سے پہلے بھیڑیا ننھے خرگوش کے گھر پر گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے ننھے خرگوش نے پوچھا۔ میں چوکیدار ہوں، سامنے والے جنگل میں تمہارا باپ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں لے کر آؤں، تم نکل آؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس پہنچا دوں۔ ننھے خرگوش کو اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی کہ چاہے کوئی بھی آ جائے دروازہ مت کھولنا۔ پس ننھے خرگوش نے کہا، تم واپس چلے جاؤ، میں دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گا۔ بھیڑیے نے دروازہ کھلوانے کے لیے کئی طریقے آزمائے، لیکن ننھے خرگوش نے دروازہ نہ کھولا۔ غصے میں آ کر بھیڑیے نے اپنے تیز دانتوں سے دروازہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک جانب سے رسی کا پھندا اچھل کر آیا اور بھیڑیے کے گلے میں پڑ گیا۔ بھیڑیا رسی کے ساتھ گھسٹتا ہوا ایک گڑھے میں جا کر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مگرمچھ ننھے خرگوش کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ ننھے خرگوش نے پوچھا۔ مگرمچھ نے کہا، بیٹا میں تمہارا چچا ہوں، تمہاری چچی نے تمہارے لیے کچھ ٹماٹر، گاجریں اور سلاد بھیجا ہے، دروازہ کھول کر یہ چیزیں لے لو۔ ننھے خرگوش نے کہا، میں دروازہ نہیں کھولوں گا، میرا باپ شام کو آئے گا، آپ شام کو یہ چیزیں لے کر آ جائیں۔ مگرمچھ نے بہت بہلایا پھسلایا مگر ننھا خرگوش اس کی باتوں میں نہ آیا۔ تنگ آ کر مگرمچھ نے اپنی دم زور زور سے دروازے پر مارنی شروع کر دی۔ دروازہ چرچرانے لگا۔ ننھا خرگوش اندر سہما ہوا بیٹھا تھا، اتنے میں رسی کا وہی پھندا اچھل کر آیا اور مگرمچھ کی گردن میں اس بری طرح پھنس گیا۔ رسی مگرمچھ کو گھسیٹتی ہوئی گڑھے میں لے گئی۔ اس کے بعد لگڑ بگڑ آیا، اس نے بھکاری بن کر صدا لگائی،
بیٹا فقیر کئی روز سے بھوکا ہے، فقیر کو کچھ کھلا کر دعا لو۔ ننھے خرگوش نے اندر سے کچھ پھلیاں باہر پھینک دیں اور کہا بابا اس وقت میرے پاس یہی پھلیاں ہیں۔ لگڑ بگڑ نے کہا بیٹا کیا تم اپنے ہاتھ سے فقیر کو نہیں کھلاؤ گے؟ میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ ننھے خرگوش نے کہا میرے باپ نے کہا تھا جب تک میں نہ آؤں دروازہ مت کھولنا۔ لگڑ بگڑ نے بڑے جتن کیے مگر دروازہ نہ کھلا۔ تنگ آ کر وہ بھی دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا، اتنے میں وہی پھندا پھر اچھل کر آیا اور لگڑ بگڑ کو بھی گھسیٹ کر گڑھے میں لے گیا۔ اب لومڑی کی باری آئی۔ لومڑی نے دروازے پر پنجہ مار کر مکاری سے کہا میں تمہاری ہمسائی ہوں بیٹا، تمہارے لیے کھیر پکا کر لائی ہوں، دروازہ کھولو اور اپنے حصے کی کھیر لے لو۔ ننھے خرگوش نے کہا بی ہمسائی میرا باپ آئے گا تو کھیر لانا، ابھی میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ مکار لومڑی نے بڑی منت سماجت کی، ہمسائے کا حق جتایا، لیکن ننھے خرگوش پر اس کی مکاری کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ غصے میں آ کر لومڑی گرائی اور اس نے دروازے پر اپنے نوکیلے دانتوں کی آری چلانی شروع کر دی۔ ننھا خرگوش پریشان ہو گیا۔ اسی وقت وہی پھندا اچھل کر لومڑی کی گردن میں آن پڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گڑھے میں لے گیا۔ اب سانپ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ننھے خرگوش جلدی سے دروازہ کھول کر بھاگو، دریا میں سیلاب آ گیا ہے، پانی کا ریلا تمہارے گھر کی طرف آ رہا ہے، سارے جانور جنگل چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تم بھی اپنی جان بچاؤ اور میرے ساتھ بھاگ چلو۔ ننھے خرگوش نے اس بات کو بھی سانپ کی چال سمجھا۔ اس نے جواب دیا زلزلہ آئے چاہے سیلاب، میں اپنے باپ کے آنے تک دروازہ نہیں کھولوں گا، تم اپنی جان بچاؤ۔ سانپ کو سخت غصہ آیا، شکار ہاتھ سے نکل رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ چوہے نے زمین میں ایک سوراخ بنا رکھا ہے جو خرگوش کے مکان میں جاتا ہے۔ سانپ اس سوراخ میں گھسنے لگا تھا کہ رسی کا پھندا اس کے اوپر آ گرا، مگر سانپ سوراخ کے اندر غائب ہو چکا تھا۔ ننھا خرگوش مکان میں بیٹھا پھلیاں کھا رہا تھا کہ ایک کالا سانپ پھن اٹھا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ ننھا خرگوش سانپ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ سانپ نے پھن آگے کیا، وہ خرگوش کو ڈسنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک بندریا کہیں سے نکل کر خرگوش اور سانپ کے درمیان آ گئی۔ بندریا نے سانپ کو گردن سے پکڑ لیا اور اسے اتنے زور سے زمین پر رگڑا کہ سانپ مر گیا۔ ننھا خرگوش خوف سے دبکا بیٹھا تھا۔ بندریا پھر ایک دم سے سنہرے تاج والی پری بن گئی اور بولی میں نے تمہاری نیکی کا بدلہ چکا دیا ہے، تو نے اپنے باپ کا کہنا مانا، خدا نے تجھے اس کا اجر دیا۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ شام کو خرگوش بہت ساری گاجریں لے کر گھر واپس آیا۔ ننھے خرگوش نے اپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ ننھے خرگوش کا باپ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا شاباش، تو نے 2 نیکیاں کی، پہلی یہ کہ ایک بھوکے جانور کو کھانا کھلایا، دوسری نیکی یہ کی کہ اپنے باپ کا کہنا مانا، خدا نے تجھے دونوں نیکیوں کا پھل دے دیا۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کی پڑھائی کے بعد اب میں آپ کو الفاظ کے معنی سے آگاہ کروں گی۔ جدہ الفاظ کے معنی ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلا لفظ ہے بچھونا۔ بچھونا کا مطلب ہے بستر، پھسلایا، دھوکہ دے کر، خوش کرنا، تر و تازہ، ہرا بھرا، جتن کیے، کوشش کی، دھن سوار رہنا، کسی چیز کا شوق ہونا، ریلا، پانی جو زور سے بہے، سیر سپاٹے، گھومنا پھرنا، کھوکھلے تنے، درخت کا تنا جو اندر سے خالی ہو، منت سماجت کی، عاجزی سے بات منوانا، نوکیلے، تیز نوک والے۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ میرے باقی تمام لیکچرز کی طرح آپ کو اس لیکچر کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔